السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات اللہ سلامہ علیہم اجمعین۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ طفیل مجھ فقیر کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو حق سن کر حق کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئیے دستور اہل سنت کے مطابق نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا مدنی دلہا سرکار عرب و عجم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، نور مجسم، نگر اعظم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ بار سادات کرام بالخصوص سید صاحب تشریف فرما ہے، گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں حضرت۔ آپ کے علاوہ قرائے کرام اور مدح خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے سامنے چند باتیں، چند معروضات، کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ اس عظیم الشان اسٹیج سے، جسے مرکز اہل سنت اور وادی رضا کہا گیا، جہاں تاج الشریعت نے امامت فرما کر اس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا، جس پر حضور شہباز دکن نے اپنی محنتوں سے اس عظیم الشان مرکز کی تعمیر کا یہ نقشہ پیش فرمایا ہے، کیونکہ کل گزشتہ سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف زمین کا ٹکڑا تھا، اور ایک سال بعد آج پلر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ایک عظیم الشان عمارت مرکز اہل سنت کی ہم دیکھیں گے۔ یہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت، جسے کہنا دیکھنا ہو مرکز اہل سنت دیکھے انشاءاللہ۔ شہر حیدرآباد میں نہیں بلکہ پورے آندھرا پردیش میں ایک ایسا عظیم مرکز ہوگا جہاں سے اہل سنت کی خدمت مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں کی جائے، اور حضور شہباز دکن انشاءاللہ تعالی حضرت کی عظیم خدمات جو چلی آ رہی ہیں، وہ دو گنا اضافہ اس مرکز پر اپنی قوم و ملت کے لیے حضرت وقت عطا فرمائیں۔ میں عنوان پر آؤں اور عنوان شروع ہو یا پھر عنوان مکمل ہو، یہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں حضور شہباز دکن تشریف لانے والے ہیں۔ پھر ہمارے جو مہمان مقرر اتر پردیش کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، شیخ الحدیث الجامعہ مینائیہ گونڈا یوپی سے حضرت بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بل احیاء،
بلکہ وہ زندہ ہیں. کیا ہیں؟ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں شعور نہیں دیا گیا. اب عنوان ہمارے جلسے کا آپ دیکھ چکے ہیں، سرکار سیدنا امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی عنوان ہے. سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان بھی ہمارا عنوان ہے. تو ان دونوں عنوانوں کو میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اعلان کر دیا قرآن نے کہ شہید زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں دیا گیا. جسے شعور دیا گیا وہ جانتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے. تو اب سوال یہ کرتے ہیں، مردود وہابیہ کے دو سوال، ان کے جواب دیتا ہوا اپنی بات ختم کر لوں گا. سوال یہ کرتے ہیں، ہاں شہداء تو زندہ ہیں، ہم شہداء کی زندگی کو مانتے ہیں کہ وہ ایسے زندہ ہیں، وہ ویسے زندہ ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انکار کرتے ہیں مردود. اور دوسری طرف اولیاء اللہ کی حیات طیبہ کا، یعنی جو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کی حیات ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. تو میں اس کی دلیل دیتا چلوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، اپنی نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور میدان جنگ میں تلوار لے کر جہاد کرنا وہ جہاد اصغر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشاد فرمایا آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میدان میں بندہ تلوار لے کر میدان جہاد میں اترتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ شہادت صغرا ہے. اور ارشاد فرمایا جو بندہ مجاہدہ نفس کرے، جو بندہ اپنی زندگی میں مجاہدہ کرے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، اپنے نفس پر قابو رکھے، وہ بندہ بھی شہید ہے. اور فرمایا وہ شہادت کبریٰ ہے. تو آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق آقا علیہ السلام کے جو غلام میدان میں شہید ہوئے وہ تو شہداء ہیں قرآن کے اعلان سے. اور وہ بندے جو زندگی بھر مجاہدہ کر کے نفس کو مار کے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے، وہ بھی شہید ہیں. سبحان اللہ. تو جو عنوان آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دونوں بھی شہید ہیں. ایک شہید سری ہے اور ایک شہید جہری ہے. پتا چلا. اب وہابیہ کا ایک اور سوال ہے، بار بار سوال کرتے ہیں. بھولے بھالے سنی شربت پلاتے ہوئے نظر آئے تو سوال کرتے ہیں کہ اے سنی ہو، تم کیسے سنی ہو؟ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو معاذ اللہ رب العالمین، تم سنی ہو کہ رافضی ہو معاذ اللہ رب العالمین. سوال یہ ہوتا ہے کہ جنگ احد بھی ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ حنین بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، جنگ تبوک و یرموک بھی ہوئی. اے سنیو، تم کسی اور جنگ کا زیادہ چرچا نہیں کرتے، اتنا نہیں کرتے جتنا کربلا کا چرچا کرتے ہو. کربلا معلیٰ میں جو جنگ واقع ہوئی، جو واقع کربلا ہے، اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہو. اور ان جنگوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں ان جنگوں کی تاریخ نہیں معلوم ہے؟ کیا ان جنگوں سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ کیا ان کی کامیابیوں سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ تو سوال وہابیوں کا، جواب میرے اعلیٰ حضرت کا. فرمایا سوال تیرا اپنی جگہ معتبر ہے، لیکن سن لے، سنی بار بار کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ سنی کربلا کا تذکرہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ جتنا اہتمام کے ساتھ کربلا کا واقعہ سنایا جاتا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ تو نہیں. لیکن جنگ بدر کا بھی ہم جنگ یوم بدر مناتے ہیں، یوم احد مناتے ہیں، یوم فتح مکہ مناتے ہیں، لیکن اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا واقعہ کربلا سنانے کا ہوتا ہے. تو سوال وہابیہ کا، ان کا کہنا یہ ہے، پوچھتے یہ ہیں کہ تم کیوں کربلا کا اتنا ذکر کرتے ہو؟ تو آؤ قرآن اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ کرتے ہیں. اے اللہ تو بتا، اے قرآن تو بتا، اے حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں معروضہ ہے کہ اے یہ اہل سنت پر سوال ہے، اس کا جواب دیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اشارہ ہوا کہ میرے احمد رضا سے پوچھ لینا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، غور سے سن لو، یہ جواب اتنا معتبر ہے، اتنا معتبر ہے کہ اہل سنت کی شان اور اہل سنت کی پہچان بن جائے گا. اب فرمایا جنگ بدر بھی بے شک اسلام کی جنگ ہے، جنگ احد بھی بے شک اسلام کی جنگ ہے، جنگ حنین بھی بے شک اسلام کی جنگ ہے، تبوک و یرموک میں بھی اسلام کی جنگ ہوئی بے شک. لیکن کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی
ہر جنگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جنگ بدر اٹھاؤ تو بدر میں 313 صحابہ اکرام ہیں، تو دشمنوں کا لشکر ہے، ادھر اسلام کا نشان بلند ہے اور ادھر کفار کا نشان بلند ہے۔ یوم احد میں دیکھو تو پتا چلے گا، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر کفار و مشرکین کا لشکر ہے۔ جب خندق میں دیکھو گے تو پتا چلے گا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کا کفار و مشرکین ہیں۔ تو پتا کیا چلا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی اس میں دشمن کھل کر سامنے آیا۔ کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی منافق تھا، کبھی یہودی تھے، کبھی عیسائی تھے، کبھی نصرانی تھے، لیکن کربلا کا عظیم معرکہ ایسا تھا کہ کربلا میں ادھر بھی اذان تھی تو ادھر بھی اذان تھی، ادھر بھی نماز تھی تو ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی داڑھی تھی تو ادھر بھی داڑھی تھی۔ تو کربلا کا چرچا اللہ نے اسی لیے عام کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ قیامت تک آنے والے حسینیوں داڑھی دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا یہ مسلمان ہے، کیونکہ کربلا میں بھی مخالفین داڑھی لے کر آئے تھے، ان کی اذانیں سن کر نہ سمجھ لینا یہ مسلمان ہے۔ اذان اسلام کا شعار نہیں ہے، داڑھی اسلام کا شعار نہیں ہے، یعنی ایمان اسلام میں داڑھی ضرور ہے لیکن داڑھی اسلام کا پہچان۔ سکھوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، کیا انہیں مسلمان کہو گے؟ نہیں نا۔ مراٹھی بھی ٹوپی پہنتے ہیں، انہیں مسلمان کہو گے؟ یہ اسلام میں داخل ضرور ہے لیکن اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، کربلا معلیٰ کا واقعہ بار بار عرض اسی لیے کیا جاتا ہے اور امام حسین نے اسی لیے مخالفت کی تھی کہ اے دنیا میں قیامت تک آنے والے غلاموں پہچان لو کہ آج کے بعد جتنے تمہارے مخالفین ہوں گے شکل دکھنے میں داڑھی والا ہوگا، ٹوپی والا ہوگا، امامے والا ہوگا، اونچا پجامہ ہوگا، نمازیں لے کر آئے گا، تبلیغ لے کر آئے گا، لیکن پہچان کیسی ہوگی؟ جہاں عشق مصطفیٰ ہوگی وہ حق والا ہوگا۔ اذان سے فرق نہیں ہوگا، قرآن سے فرق نہیں ہوگا، نماز سے فرق نہیں ہوگا، فرق ایک ہوگا عشق مصطفیٰ سے۔ کربلا میں یزیدیوں میں اذان بھی دی جاتی تھی، یا کربلا میں یزیدیوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، کربلا میں یزیدیوں نے داڑھی بھی رکھی ہے، کربلا میں یزیدوں کے سروں پہ امامے بھی تھے۔ تو پتا کیا چلا؟ یہ تمام چیزیں قیامت تک آنے والی ہے۔ امت امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹوپی دیکھ کر کے، یہ تبلیغ دیکھ کر کے، یہ جماعت دیکھ کر کے، یہ داڑھی دیکھ کر کے، یہ امامہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا، جہاں عشق رسول ہو اس پہ حق مان دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا کا اسی لیے بار بار اللہ چرچا کرواتا ہے۔ مولا کی شان یہ ہے کہ تاکہ لوگ آج بھولے والے سننی کہتے بھائی وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی مسجدیں بناتے، وہ بھی فلاں۔ تو کربلا کا واقعہ تجھ جیسے بھولے سننی کو سمجھانے کے لیے ہی ہے۔ امام حسین نے جو تلوار لہرائی تھی، امام حسین نے جو مقابلہ کیا تھا، اسی کو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں یہی دکھایا کہ اے سنیوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے قیامت تک ہونے والے حسینیوں، پہچان تمہاری یہ ہوگی کہ جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ حق والے ہوں گے۔ اور عشق محبت بے ادب و بے تعظیم کے عشق کا چیپٹر پورا نہیں ہوگا۔ تبلیغی بھی کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے اللہ کے رسول سے، ہم بھی محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیری محبت جھوٹی ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تیرا کہنا کہ ہم محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بددیانتی کے ساتھ نام لیتا ہے، ایسا لگتا ہے باپ کا نام تو خوشی سے لیتا ہے، آقا علیہ السلام کا نام رو رو کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بھی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ کیا صحابہ نے اس کا استعمال کیا؟ کیا تابعین نے اس کا استعمال کیا؟ پوری تاریخ چھان لو، کسی نے نہیں سوائے وہابیوں کے کسی نے لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پلپلے بھی استعمال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے الخابات اللہ نے عطا فرمائے۔ سراجم منیرہ کہا قرآن نے، بشیر نذیرہ کہا قرآن نے، یاسین و تحقرہ کہا قرآن نے۔ اگر تجھے پکارنا ہی ہے محبت سے تو یہ الفاظ سے پکار لے۔ اب وقت بہت کم ہے، کچھ ہی دیر میں حضور شہباز دکن تشریف لانے والے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، چند باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ وہابی کہتا ہے محبت ہمیں بھی ہے
تبلیغی کہتا ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں. میں نے چندرائن گٹے کے برج پہ دیکھا محمد بڑا لکھا ہے, اس پہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان مال اولاد سب کچھ قربان ہے. نیچے لکھا ہوا ہے من جانب جماعت اسلامی مودودی. اچھا تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہو, تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہو, آل اولاد نچھاور کرتے ہو. کتابوں میں لکھا, پردہ نام کی کتاب میں جاہل مودودی لکھتا ہے کہ عرب کا جاہل ان پڑھ چرواہا معاذ اللہ رب العالمین. اور ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کو خود نہیں پتا تھا کہ انہیں نبوت دی جانے والی ہے معاذ اللہ رب العالمین. اندر ایسی باتیں لکھو اور اوپر بینر ایسے لگاؤ کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری اولاد آپ پر قربان, ہم سب آپ پر قربان. جھوٹ تمہارا سامنے آئے گا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتا, محبت کرنے کا دعویٰ اہل سنت بھی کر رہے ہیں, محبت کرنے کا دعویٰ وہابیہ بھی کر رہے ہیں, بدمذہب بھی کر رہے ہیں. اے قرآن تو فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے, کس کی محبت سچی ہے. تو قرآن نے کہا, درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مفہوم؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے. اس کی شان نزول سن لیجئے. یہود و نصارہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے. آقا علیہ السلام نے دین اسلام پیش فرمایا میں انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد و یکتا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, مجھ پر ایمان لاؤ. تو یہود و نصارہ ہنسنے لگے کہ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, آپ ہمیں اللہ کا قرب دینا چاہتے ہیں. ہم تو خود اللہ کے محب ہیں, ہم تو خود اللہ کے چاہنے والے ہیں, ہم تو خود اللہ کے قریب ہیں. حتیٰ کہ اتنا کہہ دیا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, اور کہیں کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹوں کے برابر ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اب جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے, یہ قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, اللہ پاک نے نازل فرمایا, ارشاد فرمایا اے حبیب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو فاتبعونی, مجھ سے میری اتباع کریں. اب ایک سوال, کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سے محبت نہ کرنا چاہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ زور سے ذرا, اگر چاہتے ہو تو زور سے بولیے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو. کیا کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو. اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ سمجھ لیجئے, پورا معاملہ حل ہو جائے. اتباع کہتے ہیں فالو کرنا, نقش قدم پر زندگی گزارنا. نقش قدم پر زندگی گزارنا اتباع ہے. اچھا اتباع کب ہوگی اور کیسے ہوگی وہ سمجھ لیجئے گا. میں کسی لڑکے کو اٹھاؤں, اٹھو تم میری اتباع کرو, تو وہ کہے گا تو کون ترمچی ہے جو تیری اتباع کروں, چل. کسی کو میں کہوں میاں میں 200 روپے دیتا ہوں تو میری اتباع کر لے, وہ کہے گا اپنے جیب میں رکھنا مولانا, ہم کسی کی اتباع, اس طرح کسی کی اتباع نہیں ہوتی. تو جو جبری جو ظالم بادشاہ تھے ان کی بھی اگر وہ اتباع کرواتے, زبردستی اتباع کرواتے, تو کچھ دیر کے لیے بادشاہ جب تک سامنے ہوتا لوگ اتباع کرتے, جب بادشاہ پیچھے جاتا تو گالیاں دیتے. تو اسے اتباع نہیں کہا جائے گا. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے, جو شرط ہے اتباع میں جو چھپی ہوئی ہے, سب سے پہلے جس کی اتباع کرنی ہو اس کی محبت ہونا ضروری. کیا ہونا ضروری ہے؟ محبت. اچھا محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ مثال دیتا ہوں. حضور شہباز دکن سے محبت, حضور تاج الشریعت سے محبت, امام حسین سے محبت, سرکار علی سے محبت, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اتباع میں پہلا درجہ کیا ہے؟ محبت. جب محبت ہوگی بندے کو تو خود بخود کیا کرے گا؟ ادب کرنے لگے گا. کیا کرے گا؟ ادب کرے گا. کہ محبت ہو گئی شہباز دکن سے, اب شہباز دکن کا ادب کرے گا, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا, خدمت کرے گا, تو یہ کیا ہوگا؟ ادب.
زور سے بولیے. جب ادب ہو جائے گا, پہلی منزل محبت, دوسری منزل ادب, جب یہ دو مل جائیں تو اس کے بعد بندے میں خود بخود تعظیم پیدا ہوتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہوں کی تعظیم کروں گا. وہ بیٹھ جائے تو میں بیٹھ جاؤں, وہ اٹھ جائے تو میں اٹھ جاؤں, وہ چلنے لگے تو میں چلنے لگوں. یہ تعظیم کیا ہے؟ وہ محفل میں آئے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. یہ تعظیم. تو اتباع کی پہلی منزل محبت, دوسری منزل ادب, تیسری منزل تعظیم. تو جب یہ تین منزلیں طے کرے گا اس کے بعد بندہ خود بخود دیکھے گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں, اگر سرکار مدینہ سے محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو بندہ دیکھے گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ آقا چلتے کیسے ہیں, میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ آقا بیٹھتے کیسے ہیں, میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ آقا کھانا کس طرح کھاتے ہیں, وہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ اتباع. اللہ نے حکم لگایا میرے محبوب کی اتباع کر, تو اتباع کے اندر محبت بھی ہے, ادب بھی ہے, تعظیم بھی ہے. تو جب تک محبت, ادب اور تعظیم جمع نہ ہو جائے تب تک اتباع جھوٹی. تو جتنے وہابیہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جا. تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, نہیں ہم سلام نہیں پڑھتے. کیوں؟ تمہارے باپ کا کچھ جائے گا, پتا چلا ان کے دل میں تعظیم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تعظیم و ادب نہیں ہے. تو بغیر تعظیم و ادب کے محبت نامکمل ہے. اب جب محبت ہی مکمل نہ ہو, ادب و تعظیم نہ ہو, تو کیا اتباع مکمل ہوگی؟ نہیں, جھوٹ ہوگا. داڑھی کتنی ہی بڑی کیوں نہ رکھ لے, پاجامہ کیوں ہی کتنا اونچا نہ پہن لے, کیوں ہی کتنی نمازیں پڑھ کے پیشانی کالی نہ کر لے, سب کچھ کر لے, لیکن محبت میں کامل نہیں, ادب تیرے پاس نہیں, تعظیم تیرے پاس نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ جس کے پاس یہ تین منزلیں نہ ہو اس کی اتباع جھوٹی. کیا حق بات ہے؟ جھوٹی. ٹھیک ہے. اچھا اے اللہ, تیرے حکم کے مطابق اگر میں اتباع کر لوں تیرے حبیب کی, محبت بھی کروں, ادب بھی کروں, تعظیم بھی کروں, اے اللہ انعام کیا ملے گا؟ تیری بارگاہ سے کیا انعام ملے گا؟ کیونکہ ہر محنت کرنے والے کو پھل دیا جاتا ہے, ہر مزدوری کرنے والے کو مزدوری دی جاتی ہے. مولا بتا کیا دے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ منزل تو یہ تھی, پہلی منزل یہ تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا تھا. یہی نا, ہر بندہ اللہ سے محبت کرنا. تو بندے پہلی منزل یہ تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا تھا, اور اب یہ منزل وہ ہوگی اللہ فرماتا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے. ادب و تعظیم کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ نہیں, بے ادبی کے ساتھ نہیں, گستاخی اور غداریوں کے ساتھ نہیں, محبت ادب و تعظیم کے ساتھ آؤ, اللہ کی محبت میسر آئے گی. اچھا اس واقعے میں ایک اور نکتہ ہے, اس کو بھی آپ نے غور کیا ہوگا. یہود و نصارہ نے کہا اے نبی ہم آپ پر ایمان لائیں, ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ڈائریکٹ اللہ کے قریبی ہیں. حضور شہباز دکن تشریف لا رہے ہیں, نعروں کی حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. حضور شہباز دکن, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, فیضان حضور مفتی اعظم ہند. الحمدللہ. بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات سمیٹ لوں گا, چونکہ بھائی آگے آگے آ چکے ہیں, سامنے بیٹھنے والوں کو مشکل ہوگی, اطمینان سے بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں, حضور تشریف رکھ چکے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں حضرت کا ایمان افروز خطاب ہمیں سماعت کرنا ہے, پھر ہمارے مہمان علی مدین تشریف لائیں گے. میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں, صرف اس چند کلمات کے ساتھ, چند ہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کر لوں گا. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم علی بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور شہباز دکن تشریف لا چکے ہیں حضرت کے سامنے,
کچھ بولنا نہیں، میری ہمت ہے نہ مجال ہے نہ میری اوقات ہے، صرف چند الفاظ میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ نے غور کیا شان نزول میں یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر کیوں ایمان لائے؟ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، معاذ اللہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے بیٹوں کے برابر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پتہ کیا چلا؟ آج کا اہل حدیث خبیث جو کہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا میسنجر اونلی، انہوں نے قرآن دیا اور چلے گئے، شریعت دیا چلے گئے، اب محمد عربی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کو مانو، تو یہ ان کی بولی نہیں ہے۔ اس دور میں جو یہود و نصارہ نے بولا تھا وہی ان اہل حدیثوں کی بولی ہے۔ انہیں پہچانو، یہ داڑھیوں میں یہودی ہیں، یہ داڑھیوں میں نصرانی ہیں، یہ داڑھیوں میں عیسائی ہیں، انہیں پہچانو۔ کل جو یہود و نصارہ نے بولا تھا آج یہ وہی بول رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے، میرا محبوب بننا چاہتا ہے، میرا مقرب بننا چاہتا ہے، میری قرب چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، میرے محبوب کے قدموں میں گر جا، میری محبوب کی محبت مل جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کی قبر انور پر چھما چھم نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے میں ہم پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد ہوتی ہے، جس کے کوئی حدود ہوتے ہیں، جس کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین ایک حد ہے، آسمان ایک حد ہے، کائنات کے اندر جتنی اشیاء پیدا کی گئی سب کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ تو یہ جو کچھ بنایا گیا وہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کے لیے تو مکان نہیں ہے، جو کچھ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب غلاموں کو ایک اعلیٰ حضرت کا طریقہ بھی ہے اور غلاموں کو یہ اپنانا بھی چاہیے۔ حضور شہباز دکن سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا۔ رضا دولت مندوں کی تعریف کرنا، دولت مندوں کی مدح سرائی کرنا نہ رضا نے سکھایا ہے نہ رضا کے پھولوں نے سکھایا ہے۔ پتہ چلا فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا اویس رضا قادری صاحب المعروف سہیل قادری رضوی صاحب اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔